ہمارے ساتھ ظفرالاسلام صاحب موجود ہیں جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی جس کے صدر سید شہاب الدین صاحب تھے، اس کمیٹی کے اندر آپ ممبر ہیں۔ جس طرح سے ابھی اچانک ایک سپریم کورٹ کے ذریعے ایک مشورہ آیا ہے کہ دونوں ہی فریق بیٹھ کر کے بابری مسجد کا مسئلہ حل کریں، تو اس کو لے کر جس طرح سے کئی طرح کے بیانات بی جے پی کی لیڈران کے ذریعے سے آ رہے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس پورے معاملے پر؟ میرا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری سے دستکشی کر لی ہے، ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی ہے۔ ان کا کام اس طرح کا مشورہ نہیں دینا ہے، ان کا کام انصاف دینا ہے، اور اس صورت میں کہ وثائق اور جو دلیلیں ہیں، دستاویزیں ہیں، وہ کیا بولتی ہیں، اس کی روشنی میں ان کو ورڈکٹ دینا ہے، فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ دینا ہے۔ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اتنے زمانے سے ان کے پاس، بلکہ جب بابری مسجد ٹوٹی تھی اس وقت سے ان کے پاس کیس موجود ہے، لیکن آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ آپس میں طے کر لیجیے۔ اگر آپس میں طے کر لیا ہوتا تو 70 سال کیوں گزرتے اس کے اوپر؟ سن 49 سے یہ مسئلہ جو ہے لٹکا ہوا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپس میں حل ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کورٹ ہی کرے گی۔ پہلے نیچے کورٹ میں تھا، پھر ہائی کورٹ میں گیا، اب سپریم کورٹ میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ لوگ آپس میں اس کا حل تلاش کیجئے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کوئی فریق اس طرح راضی نہیں ہوگا۔ یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ دستاویزوں کے روشنی میں کیا صحیح چیز ہے، اور ہم اسی کا مطالبہ کرتے آئے ہیں، اور آج بھی اسی کا مطالبہ ہے کہ عدالت اپنا فرض نبھائے اور وہ کام نہ کرے جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی فیصلہ دینے کے بجائے اس کو تقسیم کر دیا۔ ان کا کام تقسیم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام فیصلہ کرنا تھا کہ دستاویزات کی روشنی میں یہ جگہ کس کی ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ اس فریق کی ہے تو دوسرے فریق کو سپریم کورٹ تک جانے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہاں سے آخری فیصلہ ہو جائے گا تو کم سے کم مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان پہلے دن سے ہے کہ سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو آج ہم اسی رائے پر قائم ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات جو آ رہی ہے، وقت کو لے کر کافی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے سرکار بنی اتر پردیش کی، یوگی آدتیہ ناتھ کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، سینٹر میں بی جے پی پوری طرح سے میجورٹی میں ہے، یو پی میں بی جے پی میجورٹی میں ہے، اس کے 3 دن بعد اچانک یہ فیصلہ آتا ہے اوتھ لینے کے بعد۔ نہیں دیکھیے، 3 دن کے بعد نہیں، اگر آپ نے ذرا سا غور سے پڑھا ہوتا تو جب سے مودی جی کی سرکار یہاں دلی میں بنی ہے تب سے یہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم جلدی بنائیں گے، ہم جلدی بنائیں گے، اسی سال بن جائے گا، اگلے سال بن جائے گا، اور اس ٹرم کے اندر بن جائے گا۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سبرامنیم سوامی بھی بولتے رہے، آدتیہ ناتھ بھی بولتے رہے، اور دوسرے اور بہت سے لوگ ان کے اما بھارتی کون اس طرح کی بات کرتے رہے کہ اب جلدی بنا لیں گے۔ اور میرا خیال ہے وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کے جو رزلٹ آئے ہوئے ہیں اسمبلی الیکشنز کے، اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ جلدی شاید اس سال کے آخر تک ان کو راجیہ سبھا میں بھی اکثریت مل جائے گی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کر سکیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دستور کے دھجی اڑائیں اور قانون کے دھجی اڑائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ قانون کے اندر ہی پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ غلط فیصلہ کرتی ہے تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو رد کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور آگے بھی اگر انہوں نے اس طرح کوئی چیز جلد بازی میں کی جو کہ حقائق کے خلاف ہے، دستاویزوں کے خلاف ہے اور تاریخ کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ میں لوگ واپس جائیں گے اور وہاں سے وہ فیصلہ رد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں لاقانونیت آ گئی، کوئی جنگل کا راج آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں قانون کا راج چلتا ہے، اور وہ قانون سب سے اوپر ہے۔ اما بھارتی یہ کہہ رہی ہیں کہ رام للا کو لے کر کورٹ کا فیصلہ صاف ہے، جو بیچ کا گنبد تھا اس کے نیچے رام للا تھی، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زمین کس کی ہے۔ نہیں دیکھیے، رام للا کی جو ہے وہ تو دسمبر سن 49 میں وہاں رکھی گئی تھی، ہمیشہ سے نہیں تھی۔ وہاں پہ ایک آدمی نے رات کو اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے خود اس نے اقرار کیا، یہ سب کورٹ میں موجود ہے۔ پولیس کی جو پہلی رپورٹ ہے، فیض آباد پولیس کی رپورٹ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی گھس کر کے ایسا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، اگر ہمیشہ سے تھا تو وہاں مسجد ہی نہیں بنتی، سوال ہی نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اسی بابری مسجد کے احاطے کے اندر رام مندر موجود تھا، انہوں نے خود توڑا ہے۔ مطلب یہ تو مجرم ہے کہ انہوں نے اس مندر کو توڑ دیا جو کہ وہاں موجود تھا۔ وہ چبوترا جو واجد علی شاہ نے بنایا تھا، انہوں نے توڑ دیا اس کو، وہ تو موجود تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسی احاطے کے اندر مندر موجود تھا، تو آپ اسی احاطے میں بنا لیجئے نا جہاں پہ تھا وہ، انہوں نے توڑا اس کو۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ سبرامنیم سوامی بہرحال ان کے اوپر
آپ ہم کیا ٹپڑی کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہر قسم کی رائے اس سے پہلے دے چکے ہیں. اگر آپ ان کی 40-50 سال کی ان کی ہسٹری جمع کریں گے تو وہ ایک کنٹرڈکشن کا مجموعہ ہے. ہر قسم کی بات، بہت بڑے سوشلسٹ تھے، بہت بڑے جنتا والے تھے، بہت بڑے کون تھے، اور آج وہ RSS میں پہنچ گئے ہیں تو ان کی بات تو دوسری الگ ہے. البتہ اما بھارتی تو اس معاملے میں پوری طرح شریک ہیں. جب بابری مسجد توڑی گئی تو وہاں کھڑی ہوئی تھی، ایک دھکا اور دو بول رہی تھیں وہ. تو یہ لوگ تو ایک طرح سے ایک فریق ہیں. فریق کو آخری بات نہیں کرنی چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں مندر وہیں بنے گا. نہیں، وہ سب کہنے کی بات ہے. ان کو تو منتری بننا ہے یا ان کو مکھ منتری بننا ہے، یوگی بن کے اور یہ سب یوگن بن گئے. یہ لوگ پالیٹکس میں آتے ہیں. بھئی آپ نے جب دنیا کو تیاگ دے دی ہے تو آپ کیوں پالیٹکس میں آتے ہیں؟ پھر آپ کا کام نہیں ہے آپ کا. آپ جا کے مندر میں یا کہیں پہ کسی جنگل میں بیٹھ کر کے جو ہے رام رام کیجیے. وہ طریقہ ہے صحیح لوگوں کا. اگر سچا صوفی یا سچا جو ہے وہ ہوگا، یوگی ہوگا، تو وہ کام کرے گا، وہ پالیٹکس میں نہیں آئے گا. ایک چیز اور آ رہی ہے سوشل میڈیا پر جب سے یہ مشورہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، کہ زیادہ تر جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا شوبھا بنانے کے لیے مسلمانوں کو دینے میں کیا پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پر رام مندر بننا چاہیے اور آپ کو جو ہے سریوں کے کنارے بہترین جگہ دی جائے گی اور دنیا کا سب سے خوبصورت مسجد بنانے کے لیے پیسہ بھی دیا جائے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہوتا تو بہت پہلے اس بات کا امکان تھا. راجیو گاندھی کے زمانے میں بھی امکان تھا اور چندر شیکھر کے زمانے میں بھی امکان تھا، اور بات چیت ہو چکی ہے. بڑے بڑے جو ہمارے جو علی میاں جیسے لوگ تھے اس میں انوالو تھے اور تیار تھے اس کے لیے کہ اس زمین کو بانٹ لیا جائے. اس میں تیار تھے. بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی جائے اور ایک طرف مندر ہو ایک طرف مسجد ہو، کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن پھر ان لوگوں نے شروع کیا کہ نہیں، سریوں کے پیچھے کیوں؟ سریوں کے اندر کیا ایودھیا مندر مسجد نہیں ہے کیا؟ ایودھیا میں کئی سو مسجد ہیں. آج اس ایودھیا میں کئی سو مسجد ہیں. اس لیے کہنا کہ یہاں مسجد نہیں بن سکتی، سریوں کے کنارے بنے گی، یہ کوئی بات نہیں رکھتی ہے. وہاں پر دونوں چیزیں ہے. وہاں پہ شاید کوئی چرچ بھی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن مسجد تو بہت وہاں پہ ہیں اور مندر تو شاید 1000 کے اوپر ہیں. جی، اور کافی ہیں اور بڑی پرانی ہسٹری ہے. وہاں پر تو ہمارے جو نبی ہیں، جو پروفٹس ہیں، ان کے قبر وہاں موجود ہے وہاں پہ. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی عجیب ہے. وہ مسلمانوں کے لیے اتنے ہی مقدس ہے جتنا کہ ہندوؤں کے لیے. اور یہ بات جو ہے بہت سے ہسٹورین نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری وہاں بہت ہی پرانی ہے وہاں پر. تو یہ کہنا کہ سریوں کو اس طرف بنے گی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے علاوہ جب سے یہ پورا فیصلہ آیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے خاص طور سے یا پوری میڈیا کو لے لیجئے، ایک بحث شروع کر دی گئی ہے اور روزانہ گیسٹ بلا کر کے کچھ مسلم علماء کو، کچھ ہندو لوگوں کو، اور بحث کی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ پوری طرح سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، ماحول تو بنایا ہی جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سبرامنیم صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے ماحول بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ لوگ تو کوئی بات سنتے نہیں، اس لیے قانون لانا پڑے گا. یہ ماحول بنایا جا رہا ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں اس ماحول بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ بنا بھی لیں گے، قانون لے بھی آئیں گے، تو ہم کو پوری امید ہے کہ یہاں کا سپریم کورٹ اس کو رد کر دے گا. اس کے علاوہ ایک بات یہ آ رہی ہے ابھی، جس طرح سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پورے ہندوستان کے لوگ کیوں انوالو ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی بات کریں یا مسلمانوں کی بات کریں. کیونکہ رپورٹس جو آتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپس میں بڑا لوگوں میں تال میل ہے، ہندو مسلمان لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. جس طرح سے قریشی صاحب تھے، ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا. تو دوسرے لوگ اس میں کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بنیادی طور سے وشو ہندو پریشد اور BJP نے کی. جب انہوں نے سن 84-85 میں اس کو ایک بہت بڑا مدعا بنا دیا، تبھی تو یہ باہر آیا. ورنہ کون کر رہا تھا؟ کسی مسلمانوں نے نہیں کیا. حاجم انصاری نے تو نہیں کیا، یا قریشی نے نہیں، کسی نے نہیں کیا. بلکہ یہ لوگ، اور پھر جو ہے اڈوانی جی پورے ملک میں سومناتھ سے لے کر کے ایودھیا تک انہوں نے اپنی رتھ یاترا نکالی. اس میں 3000 آدمی مارے گئے. معمولی بات نہیں ہے، 3000 آدمی مارے گئے اس کے اندر. اور معلوم نہیں کتنے فساد ہوئے. جہاں گزرتا تھا وہ رتھ، وہاں، یہاں تک کہ لالو پرساد یادو نے ان کو بہار میں روک لیا، تب جا کر کے یہ تھما. یہ تو ہم تو نہیں لائے. مطلب کم سے کم مسلمانوں پہ یہ الزام درست نہیں ہے کہ مسلمان اس کو باہر لائے. وہاں تو سن 49 سے مقدمہ چل رہا تھا، وہ سرکار نے چلایا تھا، ہم نے نہیں چلایا تھا. اصل پہلا FIR تو خود پولیس نے کیا ہوا ہے. یہ سب چیز موجود ہے. ایسے نہیں کہ کوئی چیز کوئی غائب ہو گئی ہے. سب چیز ریکارڈ کے اوپر آج بھی موجود ہے. پہلا FIR فیض آباد کی پولیس نے کیا. ایسا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر BJP جو سینٹر میں بھی ستہ میں ہے، UP میں بھی اب ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ آ گئی ہے، تو کیا وہ اس میں کوئی پہل کرے گی؟ کیونکہ اس کے بعد ایک مدعا ضرور ختم ہو جائے گا.
دیکھیے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی اس لیے مدعا ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک نیا مدعا آ گیا کہ مندر بناؤ۔ مندر بننے کے بعد آج ہی آپ اگر نیوز پہ دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب متھرا والی مسجد ہم کو چاہیے، پھر بنارس والی مسجد چاہیے۔ مدعے کوئی کمی نہیں ہے، مدعا تو آپ تلاش کرتے رہیے۔ اب کہیں یہ جو پلاٹ ہے یہ ہمارا ہے، یہ مدعا شروع ہو جائے گا ایک جو تو یہ کچھ بھی تاج محل بھی مندر ہی تھا، تیج و محلیہ تھا۔ تو اس طرح کی بات کرنا جو ہے بڑا آسان ہے، لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ اس ملک کے عوام کے یہاں کے امن و سلامتی کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتے بھئی اگر مودی صاحب حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پریشان، 1000 سال حکومت کریں، لیکن اس طرح کریں کہ قانون کے اندر رہ کر کریں، سب کا وکاس کرائیں، سب کو سیکورٹی ملے، سب لوگ ٹھیک رہیں، سب کی پراپرٹی، ان کی عزت اور ان کے مال و جان کی عزت حفاظت ہو، تو کس کو پریشانی ہے؟ وہ بلکہ RSS بھی حکومت کرے، ہمیں کیا پریشانی؟ لیکن اگر وہ لوگ قانون کا کھلواڑ کر کے کریں گے تو پھر اعتراض لوگ کریں گے اور بولیں گے اس میں۔ لیکن جس طرح سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آپ نے بات کی، تو اگر اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو یہ تو سب کا وکاس نہیں ہے، یہ تو کچھ ہی لوگوں کا وکاس ہے، بلکہ اس میں تو ہزاروں ہندو بھی سامنے آ جائیں گے، نہیں یہ غلط بات ہے، اور ہوا ہی ہے۔ انڈین ہسٹوریکل جو کاؤنسل ہے اس نے صاف صاف کہا ہوا ہے کہ بابری مسجد از اے فیکٹ اینڈ رام مندر از اے myth، یہ کہا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ متفقہ اس کا بیان ہے انڈین ہسٹوریکل کاؤنسل کا کہ بابری مسجد جو ہے حقیقت ہے۔ رام جیٹھ ملانی نے ایک بار کورٹ میں کہا تھا کہ رام کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ صحیح ہے، رام سے ہم کو پوری عزت دیتے ہیں ان کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی جگہ، خود ہمارے پرافٹ جہاں پیدا ہوئے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے؟ کسی کی نہیں، وہ کسی کی بھی ہوگی، جس کے نام رجسٹر میں لکھی ہوئی اس کی ہوگی، کوئی نہیں مقابلہ کرتا جا کر کے اس خاندان والا کہ نہیں یہ مجھے دے دو۔ تو اس طرح کی بات کرنا یہ خالص پالیٹکس تھی۔ جس دن سے اس کو شروع کیا گیا، وشو ہندو پریشد اور BJP نے جس دن شروع کیا، اس دن ان کے پاس 2 ممبر تھے پارلیمنٹ میں، جو خالی اڈوانی اور واجپئی جی، یہ 2 ممبر تھے، وہاں سے آج یہاں پہنچے ہیں۔ تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے، بہت لابھ ہوا ہے۔ اس لابھ کو وہ کیوں گنوائیں گے؟ اور یہ مندر کو اگر انہوں نے مندر بنا بھی لیا تو آپ یقین مانیے کہ اور بہت سے مندروں کی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ، بلکہ وہ پہلے ہی بول چکے ہیں 3000 مندر بنانا ہم کو۔ بھئی مندر تو یہاں بہت ہیں، ایک اور بنانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب جو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ بابری مسجد کے معاملے کو لے کر جس طرح سے پالیٹکس ہوئی اور BJP 2 ممبران پارلیمنٹ سے آج جہاں تک پہنچی ہے، اور اس مدعے کو اگر یہاں پر مندر بنا بھی لیتے ہیں تو اس کو وہ زندہ رکھیں گے، دوسری مساجد پر پھر اپنا دعویٰ ٹھوکیں گے۔